alliance بھی کر لی, اور نواز شریف کی اگر ہم آپ کو جنگ کی فرنٹ پیج کے اوپر سٹیٹمنٹ تھی کہ آصف زرداری ایسا بھائی چارہ تھا کہ آپ کو اگر پیپلز پارٹی نے بھی چھوڑ دیا نواز شریف آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو اتنا قریب جب آ گئے کیا بھول گئے ان کی کرپشن کو, اور پھر ایک دم پتہ چلا کرپٹ ہو گئے ہیں, اور ایک دم ان کو یہ ساری چیزیں یاد آئی ہیں. ہمارا ان سے اصل تو اختلاف یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈیبل نہیں ہے. انہوں نے پہلے بھی ہمارے سے کیا, سب کو الیکشن بائیکاٹ کر کے خود الیکشن کیا. بار بار کہتے ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا, ریورس ہو گئے, تو آپ بھی وہ فیصلہ واپس لے لیتے. آپ ہی بار بار کہتے ہیں, بہت دفعہ کہہ چکے ہیں آپ, انہوں نے بائیکاٹ کیا اور ہمیں بائیکاٹ کرا دیا, انہوں نے فیصلہ واپس لیا, آپ بھی لے لیتے واپس. شاہزے 20 پارٹیز تھی, 20 پارٹیز اے پی ڈی ایم کے اندر تھی, چھوٹی بڑی پارٹیز تھی. 20 پارٹیز سے مشاورت ہوئی, سارا دن گفتگو ہوئی, ڈیبیٹ ہوئی پوری. اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ کیوں نہیں لڑنا چاہیے. ایک پورا کنسنسس ڈیولپ ہوا. ایک نون لیگ نہیں تھی جس میں نون لیگ سب سے زیادہ کہہ رہی تھی. اصل میں تو مار کھائی ہے جماعت اسلامی نے. جماعت اسلامی کی 18 سیٹس تھیں. وہ بار بار قاضی صاحب کہتے رہے, کیونکہ ان کے پاس پریشر تھا, قاضی صاحب کہتے رہے کہ نواز شریف اپنے فیصلے سے پھرے گے تو نہیں. اور آپ سب کے سامنے چودھری نثار نے کہا کہ میں پارٹی چھوڑ دوں گا اگر چھوڑ. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ڈیبیٹ ہو کے 3 ڈیفرنٹ میٹنگز کے اندر 3 دفعہ فیصلے ہوئے, ایک دفعہ نہیں. الیکشن کا بائیکاٹ, تو باقی ساری پارٹیز نے بائیکاٹ کر دیا, انہوں نے جا کے الیکشن لڑ لیا. انہوں نے لڑا, آپ لوگوں نے کیوں نہیں فیصلہ ریورس کیا؟ مجھے آج تک یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. جو پبلک کے اندر ایک عوام کے سامنے پریس کانفرنس میں زبان دی ہے, ہم کیسے اس زبان سے ہٹ جائیں. اور باقی ایک نون لیگ نہیں تھا, جو باقی چھوٹی پارٹیز بھی تھی, کیا اگر ہم ان سب کو چھوڑ کے ہم جا کے الیکشن لڑ لیتے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں یہ شارٹ ٹرم میں تو فائدہ ہو گیا, ہمارا سارا ووٹ نون لیگ لے گئی, لیکن آگے نقصان ان کو یہ ہوا کہ اب میں اور جو باقی پارٹیز بھی ہیں, کیا وہ مانے گی کہ اب ان کی زبان پہ کوئی اعتماد کرے گا؟ اچھا خاصا, میرے پاس 2 اہم نقطے ہیں, مجھے ذرا ان کا جواب دیجئے. پہلا یہ کہ آپ تو یہ کہتے رہے, ابھی آپ جس پرائم منسٹر کو آپ رائٹ ٹو اپیل دے رہے ہیں کہ جی ہم تو اس لیے ابھی نہیں آ رہے سڑکوں پر باری نہیں نکالنے کے لیے کہ ان کو اپیل کا حق ہے, اس پرائم منسٹر کو, اس پارلیمنٹ کو آپ میرے بہت سارے ٹاک شوز میں کہہ چکے ہیں کہ آپ مانتے ہی نہیں, یہ تو جعلی ووٹوں پر بنے ہوئے ہیں, یہ تو فوراً نیکسٹ الیکشن ہونا چاہیے, مڈ ٹرم ہونا چاہیے. آج آپ اسی پرائم منسٹر کو ٹائم دینے لگے کہ رائٹ ٹو اپیل. شاہ صاحب, جب ہم نے الیکشن کے خلاف پوری کیمپین کی, ہم نے اے پی ڈی ایم کی پارٹیز نے جگہ جا کے جلسے کیے کہ الیکشن نہ لڑو. یہ 2008 کا جو الیکشن تھا یہ پاکستان عوام کے لیے نہیں تھا, یہ امریکہ نے الیکشن لڑایا تھا, این آر او امریکہ نے دلوایا تھا. اس الیکشن کا مقصد پاکستان کے لیے نہیں تھا, اس کا تھا کہ ایک پتلا جائے گا, دوسرا پتلا آئے گا, اپنی فوج سے اپنے لوگوں کے اوپر بمباری کروانی تھی. ان کو ماڈریٹ کہا تھا, اس کا نام ماڈریٹ تھا, اور اس کے لیے ہمارے لیے تو الیکشن تھا ہی نہیں. کسی ملک میں, مجھے ایک بتائیں, کسی ملک کے اندر مجرموں کے اربوں روپے معاف کیے جائیں, اور 1060 ارب روپیہ تھا جو معاف کیا ہے 8000 لوگوں کا. آپ لوگ پہلے معاف کریں, پھر ان کو الیکشن لڑنے دیں, اور پھر وہ بڑے بڑے عہدوں پہ آ جائیں, تو نتیجہ یہ نکلنا تھا جو ہوا ہے. ہم نے سب کو کہا نہ لڑیں, اور آپ نے جب بات کی نا, ہم نے تسلیم کیا. جب الیکشن ہو گیا ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے, الیکشن ہو گیا, پبلک مینڈیٹ ان کے پاس آ گیا, ہم نے تسلیم کیا. جو الیکٹرل, جب سپریم کورٹ کے اندر ہماری پٹیشن میں پتا چلا کہ 8 کروڑ میں سے 3 کروڑ 70 لاکھ ووٹ جعلی تھی, تو ایکچولی تو وہ اس کے بعد ہم جا سکتے تھے سپریم کورٹ کے, یہ نل اینڈ وائڈ کریں. 45% جعلی ووٹ کے اوپر الیکشن نہیں ہوتا. ہم نے انتظار کی, ہم نے کہا اگلی الیکشن کی انتظار کرتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, بٹ اب وہ سب چیزیں ہو گئی نا. سنڈے کی ریلی آپ کی, کیونکہ کل جو ان کی ریلی ہے پی ایم ایل این کی, وہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے کہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑو, ریزائن کرو. سنڈے کی ریلی آپ کی کیوں نہیں ہے؟ مطلب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا, آپ رائٹ ٹو اپیل اس آدمی کو دے رہے ہیں جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں, 26 اپریل کو اس سے ریزگنیشن مانگ رہے ہیں, اس سے آپ رائٹ ٹو اپیل دے رہے ہیں. شاہزیب دیکھیں, سنڈے کی جو ریلی ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے, سپریم کورٹ کے اوپر پورا حملہ کیا جا رہا ہے. یہ جو پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے. جو ان کے وزیر ہیں جس طرح کی زبان استعمال کریں سپریم کورٹ سے, یاد رکھیں سپریم کورٹ کو اگر انہوں نے تباہ کر دیا, جمہوریت تباہ ہو جائے گی. گورنمنٹ چلی گئی, الیکشن ہو کے نئی گورنمنٹ آ جائے گی. کبھی بھی جمہوریت اگر ایک گورنمنٹ جاتی ہے دوسری آتی ہے, کئی دفعہ مضبوط ہو جاتی ہے, لیکن سپریم کورٹ کو اگر تباہ کر دیا, اور اس سپریم کورٹ کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی, لوگ سڑکوں پہ آئے تھے, یہ اس سپریم کورٹ کو اپنی کرپشن بچانے کے لیے تباہ کر رہے ہیں. یہ اور نہیں, یہ کوئی اصول کے لیے نہیں کر رہا ہے,
صرف اور صرف پیچھے ان سب کو خوف ہے ان کے کرپشن کے کیسز ہیں, فائلیں پڑی ہوئی ہیں سب کی, ان کو ڈر ہے کہ ایک دفعہ شروع ہو گیا احتساب یہ پکڑے جائیں گے. اپنے آپ اپنی ذات کے لیے اس ملک کی جمہوریت تباہ کر رہے ہیں, اس لیے سپریم کورٹ کے لیے ہم ریلی کر رہے ہیں اتوار کو. اچھا پھر آپ مجھے یہ بتائیں آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں